بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی يدخل منہ امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داود۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، فاخذ بیدی، مجھے ہاتھ سے پکڑا، فارانی باب الجنہ، مجھے دکھایا جنت کا دروازہ، الذی یدخل منہ امتی، کہ جس دروازے سے داخل ہوتے تھے میرے امتی، یعنی خواب میں جبرائیل علیہ السلام مجھے نظر آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے گئے، جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری امت کے لوگ اس جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب بھی سچے اور وحی ہوتے ہیں، وہ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میرے امتی جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تفصیل بیان فرمائی، فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی دیکھتا اس جنت کے دروازے کو کہ کون کون سے مسلمان اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عموماً ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو یہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوتا اور میں بھی دیکھتا کہ جنت میں کون داخل ہو رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی، نبی علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر اسے خوشخبری دی کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنتیوں کو دیکھو، میں تمہیں اس سے بڑھ کر خوشخبری دے رہا ہوں۔ فرمایا اے ابو بکر، تم تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ یہ کتنی بڑی دیکھو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی، اور یہ ایک موقع نہیں ہے، ایسے کئی مواقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت بیان فرمائی ہے۔ تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان والے ہیں، بڑی شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، پوری امت میں ان کے برابر بھی کوئی فضیلت میں نہیں ہو سکتا امت میں سے، اور انبیاء کے بعد درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تو اسی لیے ابو بکر صدیق پہلے نمبر ہے، خلافت میں بھی پہلے نمبر، جنت میں بھی پہلے نمبر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر۔ تو یہ اللہ نے ان کو ایک شان عطا کی ہے، اگر کوئی لوگ اسے نہیں مانتے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ پاک نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ تو دیا ہے، جو مانتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ خود ہی سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے عقائد پر، اپنے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ محض یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہماری عقیدت کی بنیاد پر ہم نے یہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں عقائد، نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ انہی عقائد کو جو مانے گا وہ حق پر ہوگا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ حق کی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی بتائے ہوئے طریقوں پر، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر قائم و دائم رہیں۔ اور یہ بار بار مختلف دروس میں بتایا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ جو عطا کیا گیا، اس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی اسی کی قائل تھی، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی کے قائل تھے۔ محمد ابن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی حدیث گزشتہ دروس میں گزری ہے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ امت میں سب سے اعلیٰ مقام، امت میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان ہے، اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چاروں خلفائے راشدین یہ برحق خلفائے راشدین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی ان کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، آپس میں کوئی بغض عناد نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ تو اسی لیے اسی بات پر ہمیں مضبوطی سے جمع رہنا چاہیے، اور یہی ہماری نجات کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم انہی عقائد کو اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات میں جو ہے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو صحیح عقائد پر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر غلط اور باطل نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے کہ کچھ لوگ بلا وجہ ایسی باتیں سر عام کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے۔ تو جو مقتدر حلقے ہیں، ذمہ دار حلقے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی یہ امت میں انتشار پھیلانے والے لوگ کون ہیں، وہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی ہوئی تعلیمات کی سر عام خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے صحابی کو نہیں ماننا تو نہ مانے، ہر کس کی اپنا عقیدہ ہے، ہم کسی پر زبردستی تو نہیں ٹھونستے، لیکن یہ بات کسی کو اجازت کوئی بھی دنیا کا قانون نہیں دیتا کہ آپ دوسرے کی جو ہے مقدس ہستیوں کی توہین کریں اور ان کی اہانت کریں اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے، ان کا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے، خود آخرت میں جواب دہ ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے پھریں۔ دنیا میں کئی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے، یہود و نصارہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے، ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی ہندو سے، کسی سکھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہمارے نبی کو، اور اس پر ہم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی جو ہے زور زبردستی نہیں کی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا میں کوئی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہے گا، تو پھر یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ دوسرے کی مقدس ہستیوں کو اور مقدس عقائد کو کیوں جو ہے وہ سرعام ان کی اہانت کرتے ہیں؟ اہانت کی اجازت کسی قانون میں نہیں ہے، اور خود پاکستان میں ایسے قانون موجود ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے، صحابہ کی اہانت کرے، نبی علیہ السلام کی شان میں اہانت کرے، اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، لیکن افسوس کہ ان سزاؤں پر، ان قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ملک میں یہ جو ہے وہ شر بنتا ہے، فساد بنتا ہے، اور مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بھائی یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ملک میں قانون موجود ہے اسی کے مطابق جو ہے ان لوگوں پر نظر رکھے کہ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور
مقدس ہستیوں کی، صحابہ کرام کی برسرعام توہین کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی مسلمان، یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، اور کسی کو صحابہ کی توہین کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، بالخصوص پھر ایسے اکابر صحابہ جیسے ابو بکر صدیق ہو گئے، عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت ابو سفیان، جن کی صحابیت اتفاقی ہے، مجمع علیہ ہے، نبی علیہ السلام نے خود ان کی تعریفات کی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے باطل نظریات سے اور ان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔